السلام علیکم۔ میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ میرا مقصد آرام کرنا تھا، لیکن شلپا سمجھ رہی تھی میں اعصابی کمزوری کے باعث بے وقت سو رہا ہوں۔ وہاں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کوٹھی کے اطراف میں جو کوٹھی بنی ہوئی تھی، وہاں کی روشنی سے تو یوں لگتا تھا جیسے باہر دن کا اجالا ہے۔ ادھر کی روشنی اور ہوا اندرونی کوٹھی میں کیسے آتی تھی، یہ میں نہیں جان سکتا تھا۔ کسی بہت ہی ماہر انجینئر نے اسے بنایا تھا۔ اس کی تکنیک کو سمجھنا بہت دشوار تھا۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوا ہوگا۔ بیڈ کے سرہانے گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے کرخت آواز سن کر آنکھیں کھولیں۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح پڑا رہا، سوچنے لگا کہاں ہوں۔ فوراً ہی یاد آیا کہ وہاں قیدی بنا ہوا ہوں۔ اسی لمحے شلپا کی آواز سنائی دی۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا اعصابی کمزوری تمہیں کروٹ بدلنے سے روک رہی ہے؟ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے یاد آیا کہ مجھے کمزوری ظاہر کرنا چاہیے۔ میں نے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ کروٹ بدل کر بڑی سی اسکرین پر دیکھا۔ وہ ایک کرسی پر پاؤں رکھے بیٹھی مجھے توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر بولی، تم خاصے پریشان لگ رہے ہو۔ میں ڈینگے مارنے لگا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ لوگ مجھے روبوٹ کہتے ہیں۔ میں اتنا طاقتور ہوں کہ کوئی مجھے کمزور نہیں بنا سکتا۔ میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا جائے تب بھی میں روبوٹ رہوں گا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تمہارے منہ سے کمزوری سے آواز نکل رہی ہے۔ ٹھیک طرح بول نہیں پا رہے ہو، مگر ڈینگے مار رہے ہو۔ ابھی شام کے 5 بجے ہیں۔ تم دن کے 11 بجے کھانے کے بعد ایسے سو گئے تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہو۔ ابھی تمہیں جگایا نہ جاتا تو اسی طرح سوتے رہتے۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، اس لیے وقت بے وقت سو رہے ہو کہ تمہارے زخم اب اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ تمہیں کمزور بنا رہے ہیں۔ میں نے ایک ہاتھ کی کوہنی بستر پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، پھر تکیے پر گر پڑا۔ وہ کہے لگانے لگی، پھر بولی، موت بڑے بڑے بلوانوں، شہزوروں کو مار ڈالتی ہے۔ ابھی تو یہ کمزوری ہے، یہی کمزوری ناقابل برداشت ہو کر موت بن سکتی ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شلپا رسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر خاموش رہی۔ دوسری طرف کی آواز سنتی جا رہی تھی، پھر اس نے رسیور رکھ دیا۔ ایک موبائل فون سے رابطہ کیا، پھر بولی، ہیلو ڈیڈی، آپ نے مجھے یاد کیا؟ وہ اپنے باپ کی باتیں سننے لگی، پھر بولی، او ڈیڈی، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ بھگوان نے چاہا تو دوسرا بھی کامیاب ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں اور گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں تو میں ایک نرس بن کر ہسپتال میں آ جاؤں گی، آپ کے قریب رہوں گی اور کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ وہ دوسری طرف کی باتیں سن کر بولی، آپ بے فکر رہیں، میں کل تک پہنچ جاؤں گی۔ اس نے موبائل بند کر کے کسی اور سے رابطہ کیا، پھر اس نے کہا، رتنا دیوی کا پاسپورٹ لو اور اس کے نام سے لندن جانے والی فلائٹ میں ایک سیٹ ریزرو کروا لو۔ رتنا دیوی تمہیں ایئرپورٹ پر ملیں گی۔ اس نے موبائل بند کر کے میری طرف دیکھا۔ تمہیں دل ہی دل میں خوش ہونا چاہیے کہ میں ڈیڈی کے پاس لندن جا رہی ہوں۔ میں نے کمزوری سے کہا، تم کہیں بھی جاؤ، لیکن مجھے شاید اس لیے کمزوری محسوس ہو رہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ کچھ کھاؤں گا تو کچھ توانائی محسوس کر سکوں گا۔ ابھی کھانا اور دوائیں ملیں گی۔ پرابلم یہ ہے کہ تم بستر سے اتر کر کھڑکی تک کیسے جاؤ گے؟ میں بڑی تکلیف ظاہر کرتے ہوئے کروٹ بدل کر بستر کے سرے پر جھکتے ہوئے فرش پر پہلے ایک ہاتھ ٹیک کر پھر ایک پاؤں ٹیک کر پورا جسم فرش پر لے آیا، پھر کمزوری سے ہانپتے ہوئے فرش پر گھسٹتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہارے جیسے شیر بھی پاپی پیٹ کی خاطر زمین پر گھسٹتے ہیں۔ تمہیں بے بس اور مجبور دیکھ کر مجھے زندگی کی بہت بڑی خوشی مل رہی ہے، کیونکہ آج تم بھی میرے ڈیڈی کی طرح پیروں سے چلنے کے قابل نہیں رہے ہو۔ میں تھر تھراتا ہوا چھوٹی سی کھڑکی کا سہارا لیتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں گھنٹی بجی۔ اس کے بعد کھڑکی کا خودکار پٹ اوپر اٹھ گیا۔ ایک ٹرے پر روٹیاں، سالن اور ایک کیپسول اور 2 گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کاغذ کی ایک پرچی پر لکھا تھا، کمزور ہو جانے کی بہت عمدہ اداکاری کر رہے ہو، یہ دوائیں بھی تمہاری توانائی کے لیے ہیں۔ 1 آدھ گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ چلی جائے گی، پھر میں تمہاری رہائی کا راستہ بناؤں گی۔ یہ پرچی یہیں چھوڑ دو۔ میں نے پرچی وہیں چھوڑ دی۔ لرزتے ہاتھوں سے ٹرے کو اٹھا کر وہیں بیٹھ گیا، پھر کمزوری سے گہری گہری سانسیں لے کر تھوڑا سا پانی پیا۔
लरजते हुए हाथों से एक रोटी बमुश्किल खाई, जैसे खाया ना जा रहा हो, जबकि अच्छी खासी भूख लगी हुई थी। फिर मैंने पानी के साथ पहले एक कैप्सूल फिर 2 गोलियां खाईं। वो स्क्रीन पर मुझे देख रही थी, खुश हो रही थी। दवाएं खाने के बाद मैं 2 पाँव हाथ पाँव से बमुश्किल चलता हुआ बेड के पास आया। बड़ी कोशिशों से उस पर चढ़कर चारों शाने चित हुआ और बहुत ज़्यादा थके हुए अंदाज में आंखें बंद कर लीं। शिल्पा ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया, फिर आवाज़ दी, ए उठ, बड़ा रोबोट बनता था, ज़रा आंखें तो खोल। मैंने आंखें नहीं खोलीं। यूं जाहिर कर रहा था जैसे उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही। वो बड़बड़ाई, गया काम से। फिर उसने आवाज़ दी, बीना आ जाओ। अगर मैं आंखें खोलता तो देखता कि वो बीना कौन है जिसे वो बुला रही है। मुझे बिल्कुल शिल्पा जैसी आवाज़ सुनाई दी, जी दीदी, अब क्या करना है? फिर शिल्पा की आवाज़ में जवाब सुनाई दिया, दवाओं की 2 खुराक ने अच्छा खासा असर किया है, लेकिन ये पहले से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। इन ज़ख्मों की वजह से भी कमज़ोरी हो गई है। कल सुबह नाश्ते के साथ एक और खुराक दवा दो, इसके बाद ये ज़रा भी हिलने के काबिल नहीं रहेगा। फिर हमारे बॉडी बिल्डर्स मातहत इसे अपने तौर पर काबू में लेंगे। मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूँगी। अब चलो, मुझे रत्ना देवी का मेकअप करके यहाँ से जाना है। इसके बाद खामोशी छा गई। मैंने बंद आंखों के बावजूद महसूस किया कि तमाम लाइट्स बुझा दी गई हैं। मैं आंखें बंद किए सोचने लगा, शिल्पा अपने बाप के पास लंदन जा रही है। उसने फ़ोन पर किसी से कहा था कि रत्ना देवी के पासपोर्ट के मुताबिक लंदन की एक फ़्लाइट की सीट रिज़र्व करा ले, और अभी कह रही थी कि उसे रत्ना देवी का मेकअप करके यहाँ से जाना है। ये बात समझ में आ गई कि वह अपना चेहरा बदल कर रत्ना देवी बनकर लंदन जा रही है और मुझे यहाँ किसी बीना के रहमो करम पर छोड़कर जा रही है। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन तारीक हो गई थी। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस दूसरे कमरे की सिंगार मेज़ के सामने शिल्पा बैठी अपने चेहरे पर तब्दीलियाँ कर रही थी और बीना को हिदायत दे रही थी कि उसकी अदम मौजूदगी में जब मैं ज़रा सी हरकत करने के काबिल ना रहूं तो वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर कम अज़ कम 6 बॉडी बिल्डर्स को भेज दे, और अब तक जो वीडियो वीडियो फिल्में तैयार हो चुकी हैं वो उन्हें लाकर उसे दे। वो वीडियो फिल्में किसी वक्त लंदन में काम आ सकती हैं। हालात के किसी नाजुक मोड़ पर डॉक्टर आमना को मेरी वो फिल्में दिखाकर उनकी ममता को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। वो तकरीबन 2 घंटे बाद मेकअप मुकम्मल करके एक अटैची केस में ज़रूरी सामान लेकर तीसरे कमरे में आई। वहाँ दीवार पर कई टीवी सेट रखे हुए थे। इन सब को ऑन करके देखा था। खुफिया कोठी में जहाँ वो खड़ी थी उससे मुंसलिक चारों तरफ बनी हुई कोठी के तमाम कमरे और कॉरिडोर नज़र आ रहे थे। वो तमाम हिस्से खाली रहा करते थे, लेकिन इस वक्त वहाँ राह के 2 अफसरान और चंद पुलिस वाले नज़र आ रहे थे। कोठी का मुस्तकिल चौकीदार कह रहा था, साहब, इधर 15 महीने से हमारा मालिक और उसका घर वाला लोग नहीं आया है। एक अफसर ने कहा, तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही थी। क्या तुमने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी थी? हम तो फ़ोन की घंटी सुनता रहता है, मगर मालिक ने बोला है दरवाज़ा खोल कर अंदर मत जाओ। इधर का फ़ोन सुनने का हमारा ड्यूटी नहीं है। आप पुलिस वाला है, इसलिए हमने अभी कोठी का दरवाज़ा खोल दिया। एक अफसर ने कहा, यहाँ एक फ़ोन कॉल आई और यहाँ से फ़ोन का रिसीवर उठाया गया था, मगर रिसीवर उठाने वाला खामोश रहा था। दूसरी तरफ से किसी ने कहा था, लंदन से कहा गया है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए, प्लीज़ आप अपने तौर पर राब्ता करें। दूसरे अफसर ने चौकीदार से कहा, तुम इस कोठी में तनहा हो। हमने वो कॉल सुनते ही कोठी के चारों तरफ जासूस लगा दिए थे। उनकी रिपोर्ट है कि कोठी हमेशा की तरह खाली है, ना कोई अंदर से बाहर आया है और ना बाहर से अंदर गया है। सिर्फ तुम यहाँ थे, तुम्हारे सिवा कोई रिसीवर उठा नहीं सकता। तुम्हारे ज़बरदस्ती बोलने से हम कैसा मान लेगा? हमने ये फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, नहीं लगाया, नहीं लगाया। तुमको यकीन होता तो हमारा ये दोनों हाथ को जेल में बंद कर दो, मगर हमको चौकीदारी के लिए छोड़ दो। शिल्पा और बीना ने कई टीवी स्क्रीन के ज़रिए उन्हें देखकर स्विच ऑफ कर दिया। इस कमरे में एक चोर रास्ता था। शिल्पा ने इसे खोलकर कहा, मैं जा रही हूँ, तुम फरमान का ख्याल रखो। वो ज़रा भी गड़बड़ करे तो मोबाइल के ज़रिए तमाम बॉडी बिल्डर्स मातहतों को बुला लेना। वैसे मेरी वापसी तक मुर्दा बना रहेगा। मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस चली आऊँगी।
وہ بینا سے مصافحہ کر کے چور دروازے سے گزر کر تہہ خانے میں گئی۔ وہ چور دروازہ بند ہو گیا۔ شلپا چھوٹی سی اٹیچی اٹھائے تہہ خانے کی ایک سرنگ سے گزرنے لگی۔ وہ سرنگ تقریباً 200 گز تک تھی۔ شلپا اس سرنگ سے نکل کر دوسرے تہہ خانے میں پہنچی، پھر سیڑھیاں چلتے ہوئے ایک چور دروازے تک آئی۔ اس دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا ٹی وی اسکرین تھا۔ اس نے اسے آن کیا، پھر چینل بدل بدل کر دیکھنے لگی۔ اسکرین پر ایک کوٹھی کے خالی کمرے اور کوریڈور وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ اس کوٹھی کے باہر کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا۔ وہ چور دروازہ کھول کر ایک کمرے میں آئی، پھر اس کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے پچھلے دروازے کے لاک کو ایک چابی سے کھول کر باہر آ گئی۔ پچھلی گلی سنسان تھی۔ اس گلی سے گزر کر وہ ایک مین روڈ پر آئی، پھر ایک طرف ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف جانے لگی۔ میں کبھی دن کو سوتا نہیں تھا، لیکن اس روز تقریباً 5 گھنٹے تک سوتا رہا۔ مجھے جو کیپسول اور گولیاں کھانے کو دی گئی تھیں، ان کے اثر سے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسیں ختم ہو چکی تھیں۔ میرے آرام سے سوتے رہنے کی یہی وجہ تھی، لیکن دن رات بستر پر گزارنے کی عادت نہیں تھی۔ بیماروں کی طرح ایک جگہ پڑا رہنا میری فطرت کے خلاف تھا۔ زیادہ سے زیادہ کمزوری ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ کمزوری کے باعث غافل رہنے اور حرکت نہ کرنے سے بوریت بھی ہو رہی تھی اور جھنجھلاہٹ بھی۔ یہ خیال بھی تھا کہ خفیہ ویڈیو کیمرے میری ایک ایک حرکت کی تصویریں اتار رہے ہوں گے۔ کھانا اور دوائیں سپلائی کرنے والی کھڑکی سے جو دوسری پرچی ملی تھی، اس میں لکھا تھا کہ شلپا 1 گھنٹے بعد چلی جائے گی، پھر وہ اجنبی مددگار میری رہائی کا راستہ بنائے گی۔ لیکن 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں بستر پر ساکت پڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے سوچا ویڈیو کیمروں کی ایسی کی تیسی اب ادھر سے ادھر کروٹ لیے بغیر نہیں رہ سکوں گا، بلکہ اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا اور اس بیڈ روم میں ٹہلنا شروع کر دوں گا۔ پھر میں نے یہی کیا، ایک کروٹ سے دوسری کروٹ لی، اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میں نے ہلکی سی آواز سنی۔ سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ ایک بار نہیں 2 بار ایسی آوازیں سنائی دی تھیں، جیسے ڈبل ڈور میں سے پہلے لوہے کے دروازے کے لاک اور پھر لکڑی کے دروازے کے لاک کو کھولا گیا ہو۔ میرے دماغ نے کہا، دھوکہ! مجھے جسمانی طور پر بالکل ہی لاغر سمجھ کر شلپا کے باڈی بلڈرز آ رہے ہیں۔ میں بیڈ سے اتر کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں کئی گھنٹوں تک بستر پر پڑا رہا تھا اور اب دروازے کے پیچھے آ کر انتظار کرنے لگا۔ انتظار ہی انتظار، کوئی کمبخت نہیں آ رہا تھا۔ پھر دیوار پر وہ بڑا سا اسکرین روشن ہو گیا۔ وہاں میں شلپا کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی، تم دروازے کے پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ میں تمہاری چالاکی سمجھتا ہوں۔ مجھے اعصابی کمزوری میں مبتلا سمجھ کر اپنے آدمیوں کو بھیج رہی ہو۔ میں نے دروازے کے لاک کھلنے کی آوازیں سنی ہیں۔ تم بولتے جا رہے ہو، میں سنتی جا رہی ہوں اور ادھر سے ادھر ٹہلتی جا رہی ہوں۔ کیا تم نے مجھ میں کوئی نمایاں تبدیلی دیکھی ہے؟ میں تمہیں زیادہ نہیں الجھاؤں گی۔ ذرا دیکھو، میری چال میں ایک ذرا سی بھی لنگڑاہٹ نہیں ہے۔ میں نے اسے توجہ سے دیکھا۔ پہلے تم لنگڑا رہی تھی، وہ میں نہیں تھی، اصلی شلپا تھی۔ میں شلپا کی ڈمی ہوں۔ وہ شلپا ابھی ایئرپورٹ پر گئی ہے، لندن سے 3 یا 4 دنوں سے پہلے نہیں آئے گی۔ تم نے دروازے کھلنے کی آوازیں سنی تھیں، میں ہی انہیں کھول کر یہاں آئی ہوں۔ یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پہلے تو دماغ یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ تم شلپا نہیں ہو۔ یہاں اب جو کچھ ہو رہا ہے میری توقع کے خلاف ہو رہا ہے۔ تمہیں یقین آ جائے گا۔ دروازے کو ہاتھ لگاؤ، دونوں دروازے کھلے ہیں۔ یہ اطمینان کر لو کہ یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ دروازے کے باہر ایک ہی کوریڈور ہے، اس کوریڈور سے گزرو گے تو میرے ہی اس کمرے میں آؤ گے۔ میں اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، اگر میں شلپا ہوں تو کیا میں تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے یہاں اپنے پاس بلا رہی ہوں؟ آؤ، آ جاؤ۔ میں نے بڑی احتیاط سے دروازے کو کھولا، پہلے لکڑی کے دروازے کو، پھر لوہے کے دروازے کو۔ اس کے دوسری طرف کوریڈور تھا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ جو شلپا کی طرح نظر آ کر خود کو اس کی ڈمی کہہ رہی تھی، مجھے اس کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں 2 ہی عورتیں تھیں اور تیسرا میں تھا، اب ایک جا چکی تھی۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہم 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شلپا مجھ سے خوف زدہ تھی، مجھے قابو کرنے کے لیے پہلے بے حد کمزور اور لاغر بنا دینا چاہتی تھی، اور یہ مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں کوریڈور سے گزرتا ہوا ایک دروازے سے
ایک دروازے کے سامنے آیا۔ اس پر دستک دینے کے لیے ہولے سے ہاتھ مارا تو وہ کھل گیا۔ اندر وہی کمرہ تھا جسے میں ایک بڑی اسکرین پر دیکھتا رہا تھا۔ شلپا نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، کوئی موت کی طرف نہیں جاتا اور نہ اسے اپنے گھر بلاتا ہے۔ مجھے دشمن سمجھ کر مار ڈالنے سے پہلے انہیں پڑھ لو۔ اس نے مجھے کاغذ کی وہی 2 پرچیاں دیں جنہیں میں نے کھانے والی کھڑکی میں پڑھ کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انہیں دوبارہ پڑھ کر شلپا کو حیرانی سے دیکھا۔ وہ بولی، میں نے ہی دوائیں بدل دی تھیں۔ ایسا نہ کرتی تو تم ابھی اپنے کمرے میں ایک لاش کی طرح پڑے رہتے۔ میں مانتا ہوں مجھے دھوکے سے نیم مردہ کر دیا جاتا۔ تم نے مہربانی کی ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بھی ایک ایسے مہربان کی ضرورت ہے جو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہو۔ تم سر سے پیر تک شلپا نظر آ رہی ہو، مگر حقیقتاً کون ہو؟ میرا نام بینا ہے، بینا مکھرجی۔ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ گریجویشن کے بعد ملازمت تلاش کرتی رہی۔ یہ خوبصورتی ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے۔ بڑے بڑے دولت مند ملازمت تو نہیں دیتے تھے، مگر داشتہ بنا کر رکھنے کے لیے ہزاروں روپے دینے کو تیار تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، کل سے تمہارے زخموں کی مرہم پٹیاں نہیں ہوئی ہیں۔ تم بیٹھو، میں مرہم پٹی کرتی رہوں گی اور اپنی رام کتھا بھی سناتی رہوں گی۔ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لا کر میری پٹیاں کھولتے ہوئے بولی، ایک دن شلپا اور شمشیر سنگھ کالیا سے میرا سامنا ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے، کیونکہ میں دور سے شلپا جیسی لگتی تھی۔ قریب آنے پر چہرے کا تھوڑا سا فرق نمایاں ہوتا تھا۔ ان دونوں نے میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میرے بوڑھے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، ان سب کا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت تلاش کر رہی ہوں۔ وہ پچھلی پٹیاں اتار کر زخموں کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کالیا نے مجھ سے پوچھا، اگر تمہیں اس شرط پر دولت مل جائے کہ تم کبھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے نہ ملو تو کیا ہماری ملازمت کرو گی؟ میں نے کہا، میں دولت کے لیے غیر قانونی کام بھی کر سکتی ہوں، لیکن اپنی آبرو کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ شلپا نے کہا، تم بڑی حد تک میری ہم شکل ہو۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے پوری طرح تمہیں میری ہم شکل بنا دیا جائے گا۔ میرے ڈیڈی تمہیں میری طرح بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، عورت کے اندر حوصلہ ہو تو کوئی مرد اس کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا۔ ویسے تمہیں آبرو کے دشمن بہت ملیں گے، ان سے بچ کر رہنا تمہارا کام ہے۔ ہم بھی تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک مجرمانہ زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی۔ غریبی اور محتاجی نے اس قدر بیزار کر رکھا تھا کہ میرے آگے 2 ہی راستے رہ گئے تھے، ایک تو یہ کہ خود کو بیچ ڈالوں یا خودکشی کر لوں۔ کالیا نے میرے گھر والوں کے لیے ایک کوٹھی اور کار خرید کر دی۔ ہر ماہ انہیں 50,000 بھیج رہا ہے۔ میں نے فون کے ذریعے ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگ زندہ رہ کر دولت کما رہے ہیں۔ ان کی بیٹی مرنے کے بعد اتنی دولت کما رہی ہے، مرنے کے بعد میں کبھی خاندان والوں کو نظر نہیں آؤں گی، لیکن میری طرف سے انہیں دولت ملتی رہے گی۔ وہ نئے سرے سے دوائیں لگا کر پٹیاں باندھتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ شلپا کے ساتھ رہ کر اس کی آواز، لہجے، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے انداز کی اور اس کے تمام سٹائل کی نقل کرنے لگی۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں وہ سٹیج ڈرامے کرتی تھی اور بہترین نقال کہلاتی تھی۔ اس نے بہت جلد شلپا کی تمام عادات سیکھ لیں۔ اس عرصے میں پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے شلپا کا بالکل ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، انہوں نے تم پر بہت سے احسانات کیے۔ تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی دولت مند کہلا رہے ہوں گے، تم بھی دولت سے کھیل رہی ہو، پھر اپنے مہربانوں کو دھوکہ دے کر اپنے دشمن سے مہربانی کیوں کر رہی ہو؟ وہ بولی، حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں، تجربات بھی ان کے مطابق بہت کچھ سکھاتے رہتے ہیں۔ جب تم لندن میں تھے تو میں بھی شلپا کے ساتھ گئی تھی۔ اس وقت میں چہرے پر عارضی میک اپ کر لیتی تھی تاکہ شلپا سے الگ نظر آؤں۔ اس روز شلپا نے کہا، تم ڈیڈی کے پاس جاؤ، میں فرمان نامی ایک پرانے دشمن کو ٹریپ کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں کالیا کے ایک پرائیویٹ بنگلے میں آ گئی۔ وہ گیلے تولیے سے میرا چہرہ اور بدن کے دوسرے حصوں سے خون صاف کرتے ہوئے بولی، تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لانے والے تمہارا ایک سفری بیگ بھی لائے تھے، اس میں تمہارے کپڑے ہیں، چینج کر لو۔ میں ابھی چینج کر لوں گا، تم اپنی رویداد جاری رکھو، میں کہتی رہوں گی، تم سنتے رہو گے۔
मगर अभी बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील करो। हमारे पास वक्त बहुत है, लेकिन अगले पल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद शिल्पा वापस यहाँ आ सकती है। मैं लिबास लेकर बाथरूम में आया, लेकिन दरवाजे को थोड़ा सा खुला रखा ताकि उसकी बातें सुनता रहूं। वो दरवाजे के करीब दीवार से लगकर बोलने लगी। मैं कालिया के पास आई तो उसने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, यह कौन सी नई बात है? आप तो बचपन से शिल्पा को देखते आ रहे हैं। वो बोला, शिल्पा की बात छोड़ो, वो तो मेरी बेटी है। तुम तो जवानी में मिली हो, वो मेरे खून से पैदा हुई है। उसका बदन अलग और तुम्हारा अलग है। मैंने परेशान होकर पूछा, आपको क्या हो गया है? मैं आपको डैडी कहती हूँ, आप सबके सामने मुझे बेटी कहते हैं। उसने हंसते हुए हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं लिबास बदल कर बाथरूम से बाहर आया। वो दीवार से लगी खला में तक रही थी और कह रही थी, जब मैं गरीब थी, माँ बाप और बहन भाई के साथ फाके करती थी, तब भी दौलतमंद मेरे हुस्न व शबाब की कीमत लगाते थे। मैंने ऐसी बुरी हालत में खुद को फ़रोख्त नहीं किया। मेरी नेक नीयती को मेरा भगवान समझता था। उसने ऐसे वक्त मेरी मदद की। अचानक कालिया के फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो उसका बहुत ही प्राइवेट फ़ोन था। उसे अटेंड करना ज़रूरी था। उसने मुझे छोड़कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर हमारे साथ सुनहरी मौका आया है। आपका बदतरीन दुश्मन अमीर हमज़ा हमारी नज़रों में है। कालिया ने पूछा, कहाँ से बोल रहे हो? मैं हाइड पार्क में हूँ। हमज़ा एक ओपन एयर रेस्तोरां में तन्हा बैठा हुआ है। तुम्हारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? सर मैं आपके एक एक दुश्मन को अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। आप अभी आ जाएंगे तो रास्ते का बहुत बड़ा कांटा भी हट जाएगा और खुफिया हाथ आपका लोहा मानने लगेगा। बेशक ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। अभी आ रहा हूँ, तुम इस पर नज़र रखो। बीना मुखर्जी उर्फ शिल्पा उसे सहमी हुई नज़रों से देख रही थी और अपने बचाव की तदबीर सोच रही थी। मैंने उससे कहा, हमज़ा साहब तो खुफिया हाथ के दिमाग का फोड़ा है। कालिया इसीलिए उन्हें कत्ल करने गया था। तुम्हारी रोएदाद का ये हिस्सा मेरी रोएदाद से मिलता है। उधर कालिया तुम्हारी इज्जत से उस वक्त ना खेल सका और उसकी बेटी शिल्पा मुझे ट्रैप करने के बावजूद मुझे अपना कैदी ना बना सकी। ये बताओ कि कालिया के जाने के बाद तुम फरार हो सकती थी। क्या तुमने फरार होने की कोशिश की थी? कैसे करती? मैं इन बाप बेटी के साथ रहकर देख चुकी थी कि लंदन के हर इलाके में उनके आदमी मौजूद हैं। कालिया ने भी जाते हुए धमकी दी थी कि मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मुझे गोली मार दी जाएगी, और अगर मैंने शिल्पा को उसके बाप की बदनीयती के बारे में बताया तो उसके आदमी भारत में मेरे माँ बाप और बहन भाइयों को गोलियों से छलनी कर देंगे। तुम बताओ फरमान, ऐसे वक्त में क्या करती? क्या अपने साथ अपने तमाम खून के रिश्तों को भी मरने के लिए छोड़ देती? हाँ, ऐसे वक्त औरत रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं कभी नहीं रोती। हालात ने मुझे संगदिल बना दिया है। मैंने फ़ैसला किया, जब गुर्बत और मुहताजी के ज़माने में अपनी आबरू सलामत रखी तो अब क्यों नहीं रख सकती? तो मेरे माँ बाप और बहन भाई भी दरबदर होकर मर जाते। अब भी मरेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन अब मैं कालिया को मार कर मरूंगी। मैंने कहा, बीना ये अजीब बात है। जिसे तुम मारने के इंतज़ार में थीं उसी शाम मैंने उसके दोनों घुटनों की हड्डियां तोड़ दी थीं और उसकी बेटी की एक टांग जख्मी कर दी थी। वो मेरे कदमों में झुककर मेरे पैरों को छूने लगी। मैंने उसके बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो? वो बोली, ये हमारा धर्म है। हम अपने देवता के, अपने मोहसिन के पांव छूते हैं। आपने अनजाने में मेरी इज्जत बचाई है। उस दिन से आज तक कालिया मेरे सामने आने के काबिल नहीं रहा। अब वो तुम्हारी डॉक्टर माँ के रहमो करम पर है। मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि कभी मैं तुम माँ बेटे के काम आऊँ। आज भगवान ने मेरी सुन ली। बस अब देर ना करो, यहाँ से निकल चलो। मैंने एक सफरी बैग उठाया। उसने पहले से अपने ज़रूरी सामान की अटैची उठाई, फिर रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम लोहे की तिजोरी काट सकते हो? कोई बड़ी बात नहीं, कुछ हालात की ज़रूरत पड़ेगी। मगर तिजोरी क्यों काटी जाए? क्या रकम की ज़रूरत है? उसने एक आहनी सेफ की तरफ इशारा किया। वो है तिजोरी। दोनों बाप बेटी मुझे अपना हमराज बनाते हैं, लेकिन इस तिजोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं यकीन से कह सकती हूँ इसमें वो कैसेट और तहरीरी दस्तावेज़ात हैं जिनके ज़रिए शिल्पा राव वालों को ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा, ओ गॉड,
اس تجوری میں اتنی اہم چیزیں موجود ہیں اور ہم انہیں بھول کر جا رہے تھے۔ میں نے آئرن سیف کے قریب آ کر اس کا جائزہ لیا، پھر کہا، اسے ڈبل لاک کے علاوہ مخصوص نمبر سے بھی لاک کیا گیا ہے۔ تیسرے کمرے کے اسٹور میں مختلف قسم کا سامان پڑا ہے، تم دیکھو شاید کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں اس کے ساتھ تیسرے کمرے میں آیا، جہاں دیوار پر کئی ٹی وی رکھے ہوئے تھے۔ بینا نے ایک اسٹور روم کے دروازے کو کھول کر وہاں کا بلب روشن کیا۔ وہاں بڑا کاٹھ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں غیر ضروری سامان ہٹا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ تجوری میں جہاں لاک لگائے گئے تھے، اس چھوٹے سے حصے کو کاٹا جاتا تو تمام لاک اپنی جگہ رہ جاتے اور تجوری کا پٹ کھل جاتا۔ مجھے کچھ ایسی چیزیں ملیں، لیکن ضرورت کی کئی چیزیں نہیں تھیں۔ پھر بھی جو کچھ ہاتھ لگا، میں ایک دوسرے کو ان سے منسلک کر کے تجوری کے پاس آیا، پھر سوئچ بورڈ سے پلگ لگا کر لوہا کاٹنے والے آلے کو تجوری سے لگایا تو چنگاڑیاں اڑنے لگیں۔ تجوری کے پٹ پر ہلکا سا سوراخ ہو گیا، پھر اس آلے کو پوری قوت سے پٹ پر دبا کر تمام لاک کے اطراف لوہے کو کاٹنے لگا۔ تجوری کا لوہا بہت موٹا تھا اور میں لوہار تھا، لوہے سے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ بڑی محنت کے بعد لاک کیے ہوئے حصے کو کاٹ دیا، پھر پلگ کو سوئچ سے الگ کر دیا۔ تجوری کے سامنے آ کر اس کے پٹ کو ایک لات ماری تو وہ اندر خانوں سے ٹکرا کر باہر کی طرف کھل گئی۔ بینا نے خوش ہو کر تالی بجانے کے انداز میں کہا، تم نے تو کمال کر دیا، اتنی موٹی مضبوط لوہے کی تجوری کھول دی۔ وہ قریب جا کر اس کے اندر سے کئی کیسٹ اور کئی ٹاپ سیکرٹ فائلیں نکالنے لگی۔ میں اسے اپنے سفری بیگ اور اس کی اٹیچی میں رکھنے لگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ انہیں پڑھ کر ان کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ تجوری میں ڈالرز، پاؤنڈز، انڈین کرنسی بھی تھی، وہ سب ہم نے رکھ لیں۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے نکل کر پہلے کہاں جانا ہے۔ ویسے بھی جہاں جانا ہو وہاں رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر چور دروازے کے پاس آئے، اسے کھول کر تہہ خانے والی سرنگ میں پہنچے۔ بینا نے اس سرنگ سے گزرتے ہوئے کہا، ہم یہاں سے دوسری کوٹھی میں پہنچیں گے۔ یہاں سے فرار ہونے میں زیادہ دشواری نہیں ہو رہی ہے، لیکن آگے پرابلم ہے۔ کیسے پرابلم؟ تمہارے سر اور چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ شلپا کے ماتحتوں سے سامنا ہوگا تو وہ تمہیں پہچان لیں گے۔ جب تم بے ہوش تھے تو شلپا نے تمہارے چہرے کا میک اپ اتار دیا تھا، اب راہ والے بھی تمہیں دیکھتے ہی پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، اپنے بارے میں بھی سوچو، تم بالکل شلپا کی طرح ہو، جبکہ تمہیں شلپا نظر نہیں آنا چاہیے۔ راہ والے بھی تمہاری یعنی کہ شلپا کی تلاش میں ہوں گے۔ میری اٹیچی میں ریڈی میڈ میک اپ ہے۔ کسی ہوٹل کے کمرے میں یا کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کا موقع ملے گا تو میں چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کر لوں گی۔ تم اپنے بارے میں سوچو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم سینٹرل ممبئی میں ہیں اور چند گھنٹے پہلے پولیس اور راہ والے اس کوٹھی تک پہنچ گئے تھے۔ یہ اندیشہ ہے کہ وہ انہی اطراف میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم اس سرنگ کے ذریعے دوسری کوٹھی میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا، ہم اس کوٹھی سے تقریباً 200 گز دور آ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہم یہاں رک نہیں سکتے؟ کم از کم تم اپنا چہرہ تبدیل کر کے باہر جا کر میرے لیے میک اپ کا سامان لا سکو گی۔ نہیں فرمان، یہاں رکنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اندیشہ درست ہو سکتا ہے، بھگوان نہ کرے فلائٹ کینسل ہو گئی یا اور کوئی بات ہو گئی تو شلپا ادھر آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اکیلی نہ آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس قدر زخمی ہونے کے بعد اس کے بدماش ماتحتوں سے مقابلہ کرو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ان بدماشوں سے سامنا ہو جنہوں نے بے قصور پوجا کو ہلاک کر دیا۔ میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان قاتلوں سے انتقام لینے کا موقع میں دوں گی، لیکن ایسی حالت میں نہیں۔ میری بات مان کر صرف زخم بھرنے کا انتظار کرو۔ میں سب کو جانتی ہوں، سب کو تمہارے سامنے لاؤں گی۔ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ ہوں۔ میرے لیے باہر بھی خطرہ ہے اور اندر بھی، پھر ایسے میں یہاں رکنے کا خطرہ کیوں نہ مول لوں؟ تم فوراً ریڈی میڈ میک اپ کرو اور باہر جا کر میرے لیے میک اپ کا ضروری سامان لاؤ۔ اور دیکھو، اتنی ساری پٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زخم پر چھوٹی چھوٹی کراس پٹیاں چپکا دی جائیں گی۔ بس تم جلدی جاؤ اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے جانے پر مجبور کر دیا، وہ چلی گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں نے ایک بلب بھی آن نہیں کیا۔ گہری تاریکی میں دیوار سے لگ کر کھڑا رہا۔ کسی کو آنا تو نہیں چاہیے تھا۔ شلپا نے بھی اگر فلائٹ مس کر دی تو اسے یہیں واپس آنا تھا، مگر وہ بھی نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں آئی تھی، اس کے ماتحت بھی نہیں آئے تھے،
میرے دشمنوں سے کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ موت نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ شامت بھی نہ آئے۔ الیکشن کا دن تھا۔ ملک کے ہر علاقے میں ووٹ ڈالے جا رہے تھے۔ پولیس اور فوج کے سخت انتظامات تھے تاکہ مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی طاقت کا غیر قانونی مظاہرہ نہ کر سکیں۔ عام طور پر سیاست میں دلچسپی نہ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی ہر بالغ فرد کو ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ایک قومی فرض ہے، تو ایسے بیزار لوگوں کا جواب ہوگا کہ ووٹ ڈالنے کا انجام 50 برسوں میں کیا ہوا ہے؟ آدھی صدی گزرنے کے بعد بھی کرپٹ سیاستداں حکمران بن کر آتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ووٹ نہ ڈالنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں اگر 10 لاکھ ووٹرز ہیں اور ان میں سے صرف 1 لاکھ افراد ووٹ ڈالتے ہیں تو باقی 9 لاکھ ووٹ کہاں جاتے ہیں؟ 9 لاکھ ووٹ کا حساب خفیہ ہاتھ کے پاس ہوتا ہے، جس کو اقتدار دلانا ہوتا ہے، اور اس کا مطلوبہ امیدوار 20-25 ہزار ووٹوں سے ہارنے والا ہوتا ہے، تو باقی 9 لاکھ ووٹ نہ دینے والے افراد کے 50 ہزار ووٹ ہارنے والے کے کھاتے میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح خفیہ ہاتھ کی جیت ہوتی ہے، اور ووٹ نہ ڈالنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ ان کے ووٹوں سے ایک کرپٹ امیدوار جیت کر اسمبلی میں پہنچ گیا ہے۔ یہی سیاست کہلاتی ہے کہ الیکشن کرانے والوں کے پاس پہلے ووٹرز کی لسٹ ہوتی ہے کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ ووٹرز ہیں، لیکن خفیہ ہاتھ کے پاس ان ووٹرز کا حساب ہوتا ہے کہ کتنے لاکھ افراد ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، اور جو ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے ہیں ان کے ووٹوں کی پرچیاں الیکشن کے آخری وقت شام تک، یعنی ووٹوں کی گنتی سے پہلے، مہر شدہ باکس میں پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح ووٹ نہ ڈالنے والے انجانے میں خفیہ ہاتھ کو اس کے مقاصد میں کامیاب بناتے رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جوا الیکشن ہے۔ الیکشن کی بازی کھیلنے والا یا تو پورا ملک جیت جاتا ہے یا آدھی قوم کا اعتماد ہار جاتا ہے، اور یہ واحد جوا ہے جسے صرف سرمایہ دار یا جاگیردار کھیلتے ہیں۔ کوئی وطن پرست اور قوم پرست اور ذہین مگر غریب یہ بازی کبھی کھیل نہیں پاتا۔ شام کو جب ووٹ ڈالنے کا وقت ختم ہو گیا تو ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے اعلان ہونے لگے کہ تمام رات قوم کو ہنسی مذاق اور ناچ گانوں کا رنگا رنگ پروگرام دکھایا جائے گا، اور ملک کے جتنے انتخابی علاقوں کے نتائج موصول ہوتے جائیں گے وہ نتائج عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ گویا دوسرے دن صبح یا دوپہر تک معلوم ہونے والا تھا کہ کون سی پارٹی زیادہ ووٹ حاصل کر کے سب پر سبقت لے گئی ہے۔ ایسے وقت میں پوری قوم نتائج کی منتظر ہوتی ہے، لیکن دردانہ بیگم کو انتظار نہیں تھا۔ وہ الیکشن کا آخری نتیجہ آنے سے پہلے ہی اپنے خاص ٹیلر ماسٹر سے اپنا وہ خاص لباس تیار کرا چکی تھی جسے پہن کر وہ حکمران کی حیثیت سے اسمبلی میں جا کر حلف اٹھانے والی تھی۔ اس کی خاص بیوٹیشن اور ہیئر ڈریسر وغیرہ اپنے تمام ضروری سامان کے ساتھ محل میں آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف نیک بخت کو بھی جیتنے کی امید تھی، لیکن وہ بے چین سا تھا۔ خفیہ ہاتھ سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سیکرٹری بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ صاحب دوسرے سیاسی معاملات میں مصروف ہیں۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا کہ خفیہ ہاتھ اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ رات کے 2 بجے الیکشن کے نتائج سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کئی علاقوں سے جیت رہا ہے، لیکن 2 بجے کے بعد بازی پلٹنے لگی۔ دردانہ بیگم کی حمایت میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ صبح تک وہ دگنی تعداد سے نیک بخت پر سبقت لے جانے لگی۔ نیک بخت غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے مشیر اور قابل اعتماد سیاستداں سب ہی مایوس ہو گئے تھے۔ ایک مشیر نے کہا، سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دردانہ اپنے خاوند کی قربانی دے کر ایک مظلوم بیوہ بن کر عوام کی حمایت حاصل کر رہی ہے، اور اب تک ایسے بیانات دیتی آ رہی ہے جیسے اس کے اپوزیشن پارٹی والوں نے، یعنی کہ ہم نے اس کے شوہر کاشف اکبر کا قتل کرایا ہے۔ نیک بخت غصے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، دردانہ کی اس زبردست چال کا جواب امیر حمزہ اور راجہ نواز دے سکتے تھے، لیکن وہ کئی دنوں سے غائب ہیں، جیسے کسی مجبوری کے باعث وہ روپوش ہو گئے ہوں، یا خفیہ ہاتھ کی ایجنسیوں نے ان دونوں کو بھی کہیں ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ایک سیاستدان نے کہا، حمزہ اور راجہ ہمیشہ ناقابل شکست رہے، وہ بڑے چالاک اور معاملہ فہم ہیں، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر روپوشی اختیار کی ہے۔ دوسرے مشیر نے کہا، وہ دونوں موجود ہوتے تب بھی ہمیں فائدہ نہ پہنچتا، وہ دونوں ہماری پارٹی کے بھی خلاف تھے۔ نیک بخت نے کہا، وہ میرے خلاف تھے، لیکن ابھی موجود رہتے تو دردانہ کے خلاف بھی مہم چلاتے۔
دردانہ کے بھی بہت سے اہم راز ان دونوں کے پاس ہیں۔ میں ان کی غیر موجودگی کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ایک سیاستدان نے کہا، ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں نے کچھ سوچ سمجھ کر روپوشی اختیار کی ہے، اور روپوشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خفیہ ہاتھ نے اور دردانہ نے ان دونوں سے کوئی بہت بڑا سمجھوتا اور سودا کیا ہو۔ مشیر نے کہا، ہم موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ اب حمزہ اور راجہ کے آ جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہمیں اب صرف آئندہ کے لیے سوچنا ہے۔ آئندہ ہم بہت بڑی اور مضبوط اپوزیشن بن کر رہیں گے۔ دردانہ کو ایک دن بھی سکون سے حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ آپ یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن پارٹی ہمیشہ حکمران پارٹی کے تعمیری مقاصد کو بھی پورا نہیں کرنے دیتی۔ ایسے غلط پروپیگنڈے کرتی ہے کہ تعمیری مقاصد درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ بات تو حمزہ اور راجہ کی ہونی چاہیے۔ ان کی گمشدگی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، بے شک ان کی گمشدگی یا روپوشی کے پیچھے بہت گہرے سیاسی مقاصد ہوں گے۔ اگر ہمارا یہ اندازہ درست ہے کہ ان دونوں کو خفیہ ہاتھ نے خرید لیا ہے، تو آپ کے چرائے ہوئے اہم راز انہوں نے خفیہ ہاتھ کے حوالے کیے ہوں گے۔ جب بھی آپ مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے کوئی قدم اٹھانا چاہیں گے، ان رازوں کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ پھر آپ حکمران پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ سب پریشان ہو کر سوچنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، ابھی ہم اندازہ کر رہے ہیں۔ حمزہ اور راجہ بھاری سے بھاری قیمت پر بھی بک جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے لیے سر سے کفن باندھ کر رہتے ہیں۔ ایسے جانباز خریدے نہیں جا سکتے۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہے۔ خفیہ ہاتھ نے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے معتمد خاص امانت شیخ کو خرید کر ہاشم کے تمام اختیارات اور ذرائع ختم کر دیے ہیں۔ حمزہ اور راجہ کے وہ اختیارات ختم ہو گئے ہیں جن کے ذریعے وہ اخبارات کو ہمارے اور دردانہ کے خلاف بیانات شائع کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ان دونوں کے بے شمار جانباز ماتحت بھی نہیں رہے تھے۔ ایسی مجبوریوں کے باعث وہ روپوش ہو گئے ہیں، یا پھر خفیہ ہاتھ نے انہیں ہلاک کرا دیا ہے۔ ایک مشیر نے کہا، اگر وہ زندہ ہیں اور روپوش ہیں تو ہم انہیں تلاش کریں، کسی طرح ان سے رابطہ کر کے اپنے تعاون کا یقین دلائیں، اپنے اختیارات اور وسیع ذرائع سے دردانہ کے خلاف مہم چلائیں۔ اگر وہ دونوں ہماری بھرپور مدد کریں گے تو دردانہ اسمبلی میں آنے سے پہلے ہی گھر لوٹ جائے گی۔ بہت عمدہ تدبیر ہے۔ حمزہ اور راجہ نے جو کچھ کھویا ہے وہ سب کچھ ہم سے ملے گا تو وہ ایکشن میں آ جائیں گے۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے اور اسی ایک بات پر غور کرنے لگے کہ حمزہ اور راجہ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف دردانہ بیگم اپنے مشیروں اور قابل اعتماد سیاستدانوں کے درمیان بیٹھی مستقبل کے بارے میں پلاننگ کر رہی تھی۔ ایسے ہی وقت فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ لاہور میں کیا ہو چکا ہے؟ دردانہ بیگم نے کہا، نہیں، آج کے اخبارات میں کوئی تشویشناک خبر شائع نہیں ہوئی تھی۔ بات کیا ہے؟ ہمارے باس نے امانت شیخ کو خرید لیا تھا، ہاشم کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا، لیکن ہماری ایک ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایک کوٹھی میں امانت شیخ اور اس کے 4 سیکیورٹی گارڈز کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امانت شیخ کے صرف گھٹنوں پر کئی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ وہ زندہ تھا مگر ہسپتال پہنچنے تک اس نے دم توڑ دیا۔ وہ بولی، قاتلوں کے سلسلے میں کوئی سراغ لگایا گیا ہے؟ یہ واردات ہاشم کی بہن ڈاکٹر آمنہ کی کوٹھی میں ہوئی ہے۔ ہاشم ہمیشہ حمزہ اور راجہ کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اب ہاشم سے غداری کرنے والے امانت شیخ کو حمزہ اور راجہ ہی ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ دونوں لاہور میں ہیں۔ الیکشن کے مکمل نتائج کے سامنے آنے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، پریس میڈیا ہماری مٹھی میں ہے۔ وہ آپ کے خلاف اپنے بیانات شائع نہیں کرا سکیں گے، اور نہ ہی جو راز آپ کے سیف سے چرا کر لے گئے ہیں انہیں عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے عوام کے سامنے آنا ہوگا۔ جو سامنے آ کر سچ نہیں بولتے ان کی سچائی کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پلیز ایک بات سچ بتائیں کہ حمزہ اور راجہ واقعی زندہ ہیں، یا آپ امانت شیخ کے قتل کو ان مردوں کے سر ڈال رہے ہیں؟ میں پرسنل سیکرٹری ہونے کے باوجود اپنے صاحب کے بہت سے راز نہیں جانتا۔ جو مجھے معلوم ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ جسٹ اے منٹ۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا، پلیز فون بند کریں، میں ابھی تھوڑی دیر بعد فون کروں گا۔ دردانہ بیگم فون بند کر کے اپنے مشیروں اور اپنی پارٹی کے خاص سیاستدانوں کو فون پر ہونے والی گفتگو تفصیل سے بتانے لگی۔ ایک مشیر نے کہا، ہاشم ڈاکٹر آمنہ کا بھائی ہے۔
ہاشم کی تباہی کا انتقام حمزہ اور راجہ ہی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے ہی امانت شیخ کو قتل کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، ایک ہی بنگلے میں امانت شیخ کو اس کے 4 گارڈز سمیت قتل کر دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کام وہی دونوں کر سکتے ہیں۔ پھر موبائل فون کے بزر کی آواز ابھری۔ دردانہ بیگم نے لپک کر فون اٹھا کر آن کیا۔ دوسری طرف سے خفیہ ہاتھ کے پرسنل سیکرٹری نے کہا، میڈم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ ہی حکومت بنائیں گی، لیکن ایک بری خبر ہے، گاڈ فادر ہاشم پاکستان پہنچ گیا ہے، پھر سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور اختیارات حاصل کر رہا ہے۔ دردانہ بیگم نے بے یقینی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خفیہ ہاتھ نے اس کے تمام اڈوں کو تباہ کر دیا تھا، اس کے لیے ایک تنکے کا سہارا نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ پاکستان آتے ہی گرفتار ہو جاتا، لیکن وہ آ چکا ہے اور اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ آپ کا صاحب اس قدر اختیارات سے خالی نہیں ہے۔ طاقت اور اختیارات ہر جگہ کام نہیں آتے۔ ہاشم جیسے گاڈ فادر زیر زمین رہتے ہیں، یعنی کہ روپوش رہا کرتے ہیں۔ کبھی ہاتھ بھی آتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ مافیا اس ملک میں زلزلے پیدا کرتی رہتی ہے، اس لیے کوئی گاڈ فادر کبھی گرفتار نہیں کیا جاتا۔ پھر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاشم نے اپنے غدار دست راست امانت شیخ کو قتل کیا ہے۔ وہ آئندہ بھی ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ آپ اپوزیشن سے مطمئن رہیں، نیک بخت آپ کی حکومت کے خلاف کچھ زیادہ پرابلمز پیدا نہیں کرے گا۔ خطرہ ہاشم کی طرف سے ہے۔ حمزہ اور راجہ جہاں بھی ہیں، پھر ہاشم سے بھرپور تعاون حاصل کرنے آ جائیں گے۔ آپ شاید اپنی حکومت کے 5 برس پورے کر لیں، لیکن اقتدار کی یہ کرسی آپ کے لیے کانٹوں کی کرسی ثابت ہوگی۔ اب تو میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں، لیکن اقتدار کی کرسی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ حمزہ اور راجہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ پلیز کسی طرح اپنے صاحب سے معلوم کرو یا ان سے میری بات کراؤ۔ جس دن آپ اسمبلی میں اپنے ممبران کی اکثریت ثابت کر دیں گی، اسی دن صاحب آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کریں گے۔ آپ اسی دن حمزہ اور راجہ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں گی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ دردانہ بیگم نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے معتمد افراد سے کہا، حمزہ اور راجہ کے بارے میں بڑی رازداری برتی جا رہی ہے۔ سیکرٹری کچھ چھپا رہا ہے، یہ بات بنا رہا ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ کا رازدار ہونے کے باوجود ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں ٹال رہا ہے۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ ہاشم پہلے کی طرح طاقت اور اختیارات حاصل کر کے انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر بن گیا ہے۔ میڈم، یہ تو واقعی بری خبر ہے، لیکن اس خبر سے پتہ چلتا ہے کہ خفیہ ہاتھ شیخ سے سودا کر کے گھاٹے میں رہا ہے اور وہ گاڈ فادر ہاشم کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا۔ دردانہ بیگم نے کہا، سیاست کے میدان میں شیر پر سوا شیر ہوتے ہیں۔ خفیہ ہاتھ بے حد طاقتور ہے، اس کے باوجود عالمی سطح پر مجرموں سے اس لیے نہیں ٹکراتا کہ وہی مجرم یا اس کے ساتھی مجرموں کے سرغنہ اور گاڈ فادر جیسے لوگ اکثر اس کے کام آتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج یا کل تک خفیہ ہاتھ سے میری براہ راست گفتگو ہوگی۔ دردانہ بیگم کے آس پاس جو کامیاب سیاستداں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں اکرام شاہ بھی تھا، وہی اکرام شاہ جس کی کوٹھی میں تابانی اور مراد مہمان بن کر آئے تھے۔ یہ صرف اکرام شاہ، مقتول کاشف اکبر اور دردانہ بیگم جانتے تھے کہ تابانی اور مراد راہ کی طرف سے آنے والے دہشت گرد ہیں۔ وہ دونوں بم سازی اور بم ڈسپوزل کے ماہر تھے۔ مقتول کاشف اکبر کے حکم پر اکرام شاہ نے انہیں اپنی کوٹھی میں مہمان بنا کر رکھا تھا۔ دردانہ بیگم کے سامنے ایسے مجرموں کی فہرست پیش کر دی گئی تھی جو اس کی پارٹی کے لیے کام کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ طے پایا تھا کہ دردانہ بیگم اپنی حکومت قائم کرتے ہی پہلے اپنی مطلوبہ عدالتوں کے ججوں کی تبدیلیاں کرائے گی، ان کی جگہ اپنے تابع دار ججوں کی تقرری کرے گی، پھر ان کے ذریعے اپنی پارٹی کے مجرم قیدیوں کی رہائی کا حکم دلائے گی۔ دردانہ بیگم کے پاس رہائی پانے والے مجرم قیدیوں کی جو فہرست تھی، اس میں مراد کا نام بھی لکھا تھا۔ اکرام شاہ نے کہا، میڈم، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ راہ کے دونوں ایجنٹ تابانی اور مراد ہمارے کتنے زبردست اعلی کار رہے ہیں۔ انہوں نے کئی بار بم دھماکے کیے، آخری بار لاہور لبرٹی مارکیٹ میں دھماکے کیے اور گرفتار ہو گئے۔ تابانی بڑی چالاکی سے فرار ہو گیا تھا، بلکہ ہو گئی تھی، بعد میں راز کھلا کہ وہ عورت ہے اور مرد بن کر رہتی ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، میرے خاص آدمی مجھے تمام اہم رپورٹس دیتے رہتے ہیں۔ تابانی بڑی چالاکی سے فرار ہوئی تھی، لیکن گاڈ فادر ہاشم کی مدد سے۔
اس وقت یہی سمجھا گیا کہ وہ ہاشم کی احسان مند ہوگی، لیکن یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ را کی وفادار ہے۔ جس گاڈ فادر ہاشم نے اس کی مدد کی تھی، تابانی اس کی بہن ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے بھارت لے گئی۔ مجھے ایسی ہی مکار اور دلیر عورت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھارت سے پھر یہاں آ جائے تو میں اسے پرسنل باڈی گارڈ بناؤں گی۔ اکرام شاہ نے کہا، وہ مراد کی دیوانی ہے، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اگر آپ پہلی ترجیح کے طور پر مراد کو رہائی دلائیں گی تو وہ یہاں خود ہی دوڑی چلی آئے گی۔ ہم جب تک برسر اقتدار رہیں گے تب تک را کے کسی افسر یا جاسوس سے رابطہ نہیں رکھیں گے، ورنہ پاک فوج کے انٹیلیجنس والے ہماری حکومت کی اس پالیسی کو بلیک لسٹ میں نوٹ کریں گے۔ ایک سیاستداں جبار ہاشمی نے کہا، میڈم، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب آپ کے خاوند کاشف اکبر مرحوم کی حکومت تھی، تب سے راہ والوں کے ساتھ میں خفیہ معاملات طے کرتا ہوں اور ان کی تنظیم کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات کوئی نہیں رکھتا۔ ابھی شاید میری بات کا یقین نہ آئے، آپ بعد میں تصدیق کر لیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تابانی راہ سے غداری کر رہی ہے۔ وہ مراد کو رہائی دلانے کے لیے پھر پاکستان آ گئی ہے۔ ہاشم پہلے کی طرح طاقتور اور با اختیار گاڈ فادر بن چکا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں تابانی گاڈ فادر ہاشم کی کسی خفیہ رہائش گاہ میں ہوگی اور اپنے مراد کو جیل سے رہائی دلانے کی تدبیر کر رہی ہوگی۔ دردانہ بیگم سامنے خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگی۔ کتنے ہی مشیر اور سیاستداں مشورے دینے لگے کہ پہلے تابانی کی غداری کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ اگر را کے اعلیٰ افسران کہہ دیں کہ وہ غدار نہیں ہے تو ہم تابانی اور مراد پر بھروسہ کریں گے۔ دردانہ بیگم نے کہا، چند گھنٹوں میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میر جبار ہاشمی، آپ راہ والوں کے زونل افسر سے یہاں ملاقات کریں۔ تابانی غدار ہو یا نہ ہو، ہم مراد کو رہائی دلا کر ایک دوسری چال چلیں گے۔ دوسری چال؟ ہاں، اگر ہم مراد کو رہائی دلا کر اپنے پاس لائیں گے تو وہ دیوانی کدھر جائے گی؟ اس کی طرف یا ہماری طرف؟ پسماندہ یا ترقی پذیر ملکوں میں جیلوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہی پاکستانی جیلوں کے بارے میں تحریری طور پر کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جیلیں جرائم سکھانے کی یونیورسٹیاں ہیں۔ جو بے قصور اور بے گناہ افراد پولیس کی زیادتی کے باعث جیل بھیجے جاتے ہیں، وہ ناانصافی کی وجہ سے برسوں وہاں پڑے رہتے ہیں۔ وہاں کے ماحول میں ڈھلنا نہیں چاہتے، لیکن بدماش اور دادا کہلانے والے مجرم اور رشوت لے کر مجرموں کو منشیات سپلائی کرنے والے سپاہی اور افسران ان بے گناہوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، اور جب وہ بے گناہ اور معصوم جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ چھٹے ہوئے بدماش اور چالاک مجرم بن چکے ہوتے ہیں۔ رسائل اور اخبارات میں جیلوں کے بدترین حالات اور جیل کے ذمہ دار عملے کے خلاف جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے، وہ تحریری دستاویزات کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ مراد کے لیے وہ ماحول کوئی نیا نہیں تھا۔ وہ بھارت میں ایسی ہی بدترین جیلیں دیکھ چکا تھا۔ یہاں اسے ایک خطرناک قیدی کی حیثیت سے علیحدہ بیرک میں رکھا گیا تھا۔ اس بیرک میں ایسے قیدی تھے جنہیں سزائے موت دی جانے والی تھی، لیکن عدالت سے ابھی تک آخری فیصلہ سنایا نہیں گیا تھا۔ مراد کی ایک پیشی کے وقت پولیس اور انٹیلیجنس والے پر امید تھے کہ سزائے موت کا حکم سنایا جائے گا، لیکن جج نے کہا، تمام ثبوت اور گواہوں کے پیش نظر ملزم مراد علی کے کئی جرائم ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ مجرم سزائے موت کا حقدار ہے، لیکن یہ عبوری حکومت ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت میرے اس فیصلے کی روشنی میں مجرم مذکورہ کو سزائے موت کا آخری فیصلہ سنانے کی مجاز ہوگی۔ اس عدالتی فیصلے کے باعث مراد کی عمر الیکشن کے نتائج تک بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ تبانی ہسپتال سے کس طرح فرار ہوئی ہے، اور جب تک اسے بھی جیل سے نکال کر نہیں لے جائے گی تب تک سکون سے نہیں رہے گی۔ وہ سزائے موت پانے یا نئی زندگی پانے کے انتظار میں جی رہا تھا۔ ویسے تو وہ تبانی سے بھی زیادہ چال باز اور بہترین فائٹر تھا۔ بڑی زبردست چالیں چل کر وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن پیروں سے مجبور تھا۔ میری ڈاکٹر امی نے اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں بڑی کامیابی سے جوڑ دی تھیں۔ وہ رفتہ رفتہ ایک ایک پیر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن تیز رفتاری سے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ گھٹنوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، پہلے پیروں کی ہلکی پھلکی ورزش کرتا رہے۔ انہوں نے گھٹنوں پر مالش کی دوا اور کچھ کیپسول اور گولیاں دی تھیں، لیکن جب اسے ہسپتال سے جیل لایا گیا تو اس سے تمام دوائیں چھین کر رکھ لی گئی تھیں۔ اس سے دوائیں چھیننے کا یہ جواز پیش کیا گیا کہ مالش کرنے والی دوا زہریلی ہے۔
قیدی اسے پی کر خودکشی کر سکتا ہے۔ اگر جیل کے افسران کی جیبیں گرم کی جاتی تو پھر وہ زہریلی دوا کا جواز پیش نہ کرتے۔ اس کے برعکس اس کے گھٹنوں کی مالش کے لیے کسی سپاہی کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ رشوت دینے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ جس طرح میری امی نے پولیس کو ہسپتال میں زیر علاج رہنے والے مراد کے معاملے میں مداخلت سے روک دیا تھا، اس طرح انتقاماً میری امی کو جیل میں مراد سے ملاقات کرنے سے روک دیا۔ کہا گیا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے مطابق مراد صحت مند ہے، اس کے گھٹنے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، لہٰذا جب جیلر مناسب سمجھے گا تو جیل کے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرائے گا۔ اور میری امی ایک عام ملاقاتی کی حیثیت سے بھی نہ مل سکیں، کیونکہ مراد راہ کا دہشت گرد تھا۔ امی کو وضاحت کرنی پڑتی کہ جب ایک قیدی مریض ٹھیک ہو چکا ہے تو وہ کس تعلق سے اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ انکل ہاشم نے امی کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی مراد کو جیل سے نکال لائیں گے۔ مراد کے سلسلے میں جیل کے عملے کے علاوہ انٹیلیجنس افسران گاڈ فادر ہاشم سے لاکھوں رشوت لے کر بھی مراد کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے تھے، اس کی دوائیں بھی اسے نہیں دے سکتے تھے۔ پھر جیل کے باہر حالات بدل گئے تھے۔ تبانی کی حماقت سے امی کو اغوا کر کے بھارت پہنچایا گیا تو گاڈ فادر ہاشم نے ناراض ہو کر مراد کو جیل میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر امی کالیہ کے آپریشن کے لیے لندن گئیں اور انکل ہاشم ان کی نگرانی کے لیے گئے تو خفیہ ہاتھ نے ان کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا۔ اب تابانی میری امی کی بیٹی اور میری بہن بن چکی تھی۔ انکل ہاشم کے دوبارہ گاڈ فادر بن کر طاقت اور اختیارات حاصل کرنے تک انتخابات کے نتائج نکل آئے۔ دردانہ بیگم اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر کے حکمران بن گئی۔ ایسے وقت میں خفیہ ہاتھ نے فون کے ذریعے دردانہ بیگم کو برسر اقتدار آنے کی مبارکباد دی۔ دردانہ نے کہا، یہ سب آپ کی مہربانی ہے، آپ سیاسی بازیگری اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ حمزہ اور راجہ کے بارے میں حقیقت بتائیں۔ آپ کے اشاروں پر چلنے والا ہر سیاستداں ان سے خوفزدہ کیوں خوفزدہ رہتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ ہم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں لاپتہ ہو گئے؟ ایسے کتنے ہی حمزہ اور راجہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن اس کے راستے کا کانٹا نہیں بن سکیں گے جس کے سر پر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ دیٹس آل۔ خفیہ ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ دردانہ بیگم بھی فون بند کر کے سوچنے لگی۔ خفیہ ہاتھ اپنے اہم راز کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے حمزہ اور راجہ کو خرید لیا ہے یا انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ اصل حقیقت صرف اس لیے چھپا رہا ہے کہ وہ دونوں سیاستدانوں کے لیے ہوا بن کر رہیں اور دونوں کے خوف سے ہم خفیہ ہاتھ کے پاس پناہ لیتے رہیں۔ فی الحال وہ مطمئن تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ خفیہ ہاتھ کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو وہ اپنی اور اپنی حکمرانی کی سلامتی کے لیے یہ بھی کر گزرے گی۔ مراد یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ جب سے وہ جیل آیا تھا راہ والوں نے بھی اس کی خبر نہیں لی تھی اور دوسرا کوئی اس سے ملاقات کرنے نہیں آیا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میری امی نے اس سے ملاقات کرنے کی کوششیں کی تھیں، لیکن کسی نے اس سے ملنے اور دو باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ مراد میری امی سے بھی بدظن ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں میں ڈنڈا بیڑی ڈال کر رکھی جاتی تھی جس کے باعث چلنے میں تکلیف ہوتی تھی اور دونوں پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ وہ دو سپاہیوں کے درمیان بڑی تکلیف سے چلتا ہوا اس بڑے کمرے میں آیا جہاں ملاقات کرنے والے آہنی جالیوں کے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ وہاں ایک سپاہی نے دونوں سپاہیوں سے کہا، اسے یہاں لائے ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ کیا MNA صاحب یہاں ملاقات کریں گے؟ اسے جیلر صاحب کے آفس میں لے جاؤ۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چلتے ہوئے جیلر کے دفتر میں آیا تو وہاں اکرام شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ مراد کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جیلر کو غصے سے دیکھ کر پوچھا، اس کے پیروں میں یہ ڈنڈا بیڑی کس نے ڈالی ہے؟ فوراً اسے کھولو۔ جیلر نے فوراً حکم دیا۔ سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ڈنڈا بیڑی کھول دی گئی۔ اکرام شاہ نے مراد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تم نے تو اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ… اخبارات؟ مراد نے ناگواری سے کہا، یہاں تو اخبار کے کاغذ سے بھی پتلی 2 روٹیاں دی جاتی ہیں، صرف رات کو، باقی سارا دن بھوکا رکھا جاتا ہے۔ اکرام شاہ نے گھور کر جیلر کو دیکھا۔ وہ بولا، سر، یہاں انٹیلیجنس والے صرف اس قیدی کے لیے بہت سختی کرنے کو کہتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ وہ دور گزر گیا، اب ہماری حکومت ہے۔ تمہیں میڈم دردانہ بیگم سے
تمہیں میڈم دردانہ بیگم نے فون کیا تھا؟ یس سر، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میڈم نے مجھ سے بات کی۔ آئندہ بھی خوش قسمت رہنا چاہتے ہو اور اپنی وردی اتروانا نہیں چاہتے ہو تو ابھی مسٹر مراد کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دو، رہنے کے لیے جیل کا 1 کلاس کمرہ دو، یہ جتنی سہولتیں چاہتے ہیں وہ مہیا کرو۔ ان کی فائل دوبارہ کھولی جا چکی ہے، جلد ہی عدالت سے ان کی رہائی کا حکم نامہ ملے گا۔ جیلر نے سپاہیوں سے کہا، ڈاکٹر کو زخموں کی مرہم پٹی کے لیے بلاؤ۔ سپاہی چلے گئے۔ اکرام شاہ نے جیلر سے کہا، پلیز آپ بھی کچھ دیر کے لیے جائیں، میں کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ جیلر بھی چلا گیا۔ اکرام شاہ نے مراد کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، سیاسی جنگ میں زخمی ہونا پڑتا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مگر اب تمہارے مصائب کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ ہماری پارٹی جیت گئی ہے، اب ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ہمارے جتنے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا انہیں جلدی رہا کرایا جائے گا۔ سب سے پہلے تمہیں رہا کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ تمہاری تابانی گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تابانی پر الزام لگا رہے ہیں؟ گمراہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے بے وفائی کر رہی ہے، وہ دراصل دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ گاڈ فادر ہاشم نے اسے فرار ہونے کا موقع دیا تو وہ سمجھنے لگی ہے کہ ہاشم اور ڈاکٹر آمنہ اس کے ہمدرد ہیں، ان کی خاطر اس نے راہ تنظیم سے غداری کی ہے۔ مراد نے حیرانی سے پوچھا، راہ سے غداری؟ صرف غداری نہیں، وہ ڈاکٹر آمنہ کو اپنی امی اور اس گاڈ فادر کو انکل ہاشم کہنے لگی ہے۔ میری تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ ڈاکٹر آمنہ نے تبانی کو ایسی دوا کھلائی ہے جس کے اثر سے اس کا دل اپنوں سے بھر گیا ہے اور وہ بیگانوں کو اپنا بنا رہی ہے۔ کیا وہ آپ سے ملی تھی؟ مجھے تو اس کا سایہ تک نظر نہیں آیا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کل رات ایک اجنبی نے مجھے فون پر کہا تھا، تم جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی، وہ صرف موبائل فون پر اپنے مراد سے بات کر سکتی ہے۔ اس اجنبی نے مجھے ایک موبائل کا نمبر دیا، میں نے اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیا، اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، بیٹی تابانی، میں تمہارا انکل اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، میں صرف مراد سے باتیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اکرام شاہ نے موبائل نکال کر مطلوبہ نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے رابطہ کر رہا ہوں، تم اس سے بات کرو۔ رابطہ ہونے پر اس نے مراد کو موبائل دیا۔ مراد نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو تابانی، میں مراد بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، اپنا نام کیا بتا رہے ہو؟ میں تو لاکھوں کروڑوں بولنے والوں کے درمیان تمہاری آواز سے تمہیں پہچان سکتی ہوں۔ تبانی، تم کہاں ہو؟ میں اپنے جانثار ساتھیوں میں ہوں، تمہیں جیل سے نکالنے کے بعد ایک خفیہ پناہ گاہ میں لے چلوں گی۔ کل شام انکل ہاشم نے کہا تھا کہ اکرام شاہ MNA بن چکا ہے، اس کی پارٹی کی حکومت ہے، میں اکرام شاہ کے ذریعے تم سے باتیں کر سکتی ہوں، تم اطمینان رکھو، انکل ہاشم تمہیں جلد ہی جیل سے نکال کر لے آئیں گے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہ تم بار بار انکل ہاشم کا ذکر کر رہی ہو، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ مراد، تبانی نے غصے سے چیخ کر کہا، پھر ذرا نرم پڑ کر بولی، انکل ہاشم ہمارے بزرگ ہیں، ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہ کرو۔ میں نے اپنی امی آمنہ اور انکل ہاشم کی مدد سے رہائی حاصل کی تھی، انکل ایسے ہیں کہ جیل توڑ کر بھی تمہیں وہاں سے نکال لائیں گے۔ تم کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ انکل اکرام شاہ کی پارٹی نے حکومت بنائی ہے، وہ مجھے عدالت سے باعزت بری کرانے والے ہیں، ہم دونوں پر سے دہشت گرد ہونے کا الزام مٹانے والے ہیں، ہم مجرم نہیں معزز شہری کہلائیں گے، اور تم اس ڈاکٹر اور گاڈ فادر کے بہکانے میں آ کر جیل توڑنے اور مجھے مجرم کی طرح فرار ہونے کو کہہ رہی ہو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہیں عدالت سے باعزت طور پر بری کرایا جا سکتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن عزت ملنے کے بعد ہم مجرمانہ زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم سیاست دانوں کے مہرے ہیں، شطرنج کی بساط سے مات کھا کر ہی بازی سے الگ ہو کر مردہ ہو کر بساط سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، انکل اکرام شاہ کے پاس جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ اکرام شاہ کے پاس جانے کا مطلب ہے ہم پھر ان کے سیاسی مہرے بن جائیں گے۔ ہم نے ایک ساتھ برسوں کیمپ میں رہ کر یہی تربیت حاصل کی ہے، ہمارے مقدر میں جو بننا تھا وہ ہم بن چکے ہیں۔ مراد، یہ لوگ طاقت اور اختیارات کے محتاج ہیں، آج یہ حکومت نہ بنا پاتے تو یہ تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچنے کے لیے
جیل میں پڑے رہنے دیتے۔ مجھے بچہ سمجھ کر نہ سمجھاؤ، اس دنیا میں صرف طاقت اور اختیارات سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ غلط کہہ رہے ہو، صرف حوصلے سے ہوتا ہے۔ یہاں انکل ہاشم اختیارات اور طاقت سے خالی ہو گئے تھے۔ میری مدد کرنے والی امی مجبوراً لندن میں ہیں، مگر میرا حوصلہ دیکھو کہ میں تنہا ہو کر تمہیں رہائی دلانے آئی ہوں۔ اکرام شاہ سے کہو اپنی پارٹی کی حکومت سے طاقت اور اختیارات حاصل کر کے تمہیں فولادی قلعے میں بند کر دے۔ اپنے ہونے والے بچے کی قسم، میں تمہیں اس فولادی قلعے سے صحیح سلامت نکال لاؤں گی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم مرتے مرتے بھی اپنی ضد پوری کرو گی، جو کہہ رہی ہو وہ کر گزرو گی، لیکن پوری حکومت کو چیلنج کرنا دانشمندی نہیں ہے، جبکہ میں بڑی آسانی سے باعزت بری ہو سکتا ہوں۔ باعزت نہ کہو، قانون کے منہ پر کالک لگا کر چند ضمیر فروش ججوں کو خرید کر یہ آج کے حکمران تمہیں باعزت رہائی دلائیں گے، نہ باعزت زندگی گزارنے دیں گے۔ میں اپنے ہونے والے بچے کی خاطر عزت سے جیوں گی اور عزت سے مروں گی۔ تم میرے بچے کے باپ ہو، تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا۔ تم چاہتی ہو کہ امن و امان سے عدالت کے ذریعے مجھے رہائی نہ ملے۔ رہائی ضرور ملے، مگر ہم کسی بھی سیاسی پارٹی یا کسی بھی تنظیم کے لیے دہشت گرد بن کر نہیں رہیں گے۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ میں فون پر تم سے مزید بحث نہیں کروں گا۔ تم جہاں بھی رہو خاموشی اور امن و امان سے میری رہائی کا انتظار کرو۔ ہم روبرو بیٹھ کر آئندہ زندگی گزارنے کے متعلق سوچیں گے۔ تم سوچو۔ فون اکرام شاہ کو دو۔ مراد نے اسے فون دیا۔ وہ فون لے کر کان سے لگا کر بولا، ہیلو تابانی، میں اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ تم حکم کرو، جو چاہو گی وہی ہوگا۔ یہ اپنی پارٹی لیڈر دردانہ بیگم سے پوچھو، زندہ رہ کر گھر سے اسمبلی تک جانا چاہتی ہے یا قبرستان تک؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون سا محافظ ہے جو 24 گھنٹے اس کی حفاظت کرے گا؟ کوئی ضروری نہیں کہ وہ گولی کھائے، کسی ڈش کا زہر بھی کھا سکتی ہے، کسی کاکٹیل پارٹی میں ایک جام نوش کر کے ہمیشہ کی نیند سو سکتی ہے، اسمبلی میں تقریر کرتے کرتے کہیں سے بھی ایک ٹھائیں کی آواز کے ساتھ تقریر حلق میں ہڈی کی طرح پھنس سکتی ہے۔ اکرام شاہ نے کہا، میں تو سوچ رہا تھا مراد کی رہائی کی خوشخبری سن کر خوشی سے ناچنے لگو گی۔ ناچنا ہوتا تو پچھلی رات تمہاری زبان سے رہائی کی خبر سن لیتی، لیکن میں نے تمہیں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، صرف تمہارے ذریعے مراد کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا تاکہ تم لوگوں کو نچا سکوں۔ بے شک میں قانونی طور پر مراد کی رہائی چاہتی ہوں۔ یہ رہائی جلد ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ دردانہ بیگم کی طرح تمہیں بھی اسمبلی کا راستہ بلا دوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اکرام شاہ نے جھنجھلا کر اپنا موبائل فون بند کرتے ہوئے کہا، مراد، تم اس عورت کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہو؟ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ کچھ نیم پاگل ہے؟ یہ ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے بھارت لے گئی تھی، وہاں لے جا کر اسی ڈاکٹر آمنہ کی بیٹی بن گئی، راہ والوں کے لیے عذاب بن گئی، اور اپنی ڈاکٹر ماں کو لندن پہنچا دیا اور خود پاکستان آ گئی۔ یہاں وہ مفرور کہلاتی ہے، اس کے لیے قدم قدم پر خطرہ ہے۔ ان حالات میں بھی وہ دھمکی دے رہی ہے کہ مجھے اور ہماری پارٹی لیڈر دردانہ بیگم کو کبھی اسمبلی تک نہیں پہنچنے دے گی۔ مراد نے کہا، اس اڑیل گھوڑی کو صرف میں ہی لگام دے سکتا ہوں۔ مجھے کسی بھی طرح جلد سے جلد رہائی دلا کر اس کے پاس جانے دو۔ میں اسے بہلا پھسلا کر آپ کے پاس لے آؤں گا، ورنہ آپ نہیں جانتے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ میں سے کوئی اسمبلی نہیں پہنچے گا تو خفیہ ہاتھ کی بنائی ہوئی کٹھ پتلی حکومت ریت کے گروندے کی طرح بیٹھ جائے گی۔ وہ یا تو مر جائے گی یا پھر ناممکن کو ممکن کر دکھائے گی۔ اگر آپ سب اسمبلی تک نہ پہنچ سکے تو ساری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ حکومت قائم ہو اور حکمران اسمبلی کے دروازے تک نہ پہنچ پائے تو بڑی جگ ہنسائی ہوگی۔ آپ مجھے تبانی سے ملا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایسی کوئی جگ ہنسائی کی بات نہیں ہوگی، میں اسے ٹھنڈا کر دوں گا۔ اکرام شاہ سر جھکا کر سوچنے لگا، تابانی کا چیلنج کھوکھلا نہیں ہے۔ ہاشم نے ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے پھر ایک بار طاقت اور اختیارات حاصل کر لیے ہیں۔ تابانی جو کہہ رہی ہے وہ کر دکھانا تو مشکل نہیں ہوگا۔ اکرام شاہ اور دردانہ بیگم اپنی سیکیورٹی کے کتنے انتظامات کر سکیں گے؟ اسمبلی پہنچنے تک کہیں بھی موت کی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ جب حکومت بنائی ہے تو اسمبلی تک جانا ضروری تھا اور موت کی ٹھوکر بھی لازمی تھی۔ یہ بات خفیہ ہاتھ تک پہنچی۔ اس نے کہا، تابانی کے بارے میں ہم بہت کچھ سن چکے ہیں،
لیکن اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں تبانی کا عمل دخل نہیں تھا۔ اب یہ غور کرنے کا مقام ہے جو تبانی ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے بھارت لے جا سکتی ہے، شمشیر سنگھ کالیا کو راہ کے پشکر کیمپ سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، راہ کے تمام افسران کو مجبور کر سکتی ہے کہ ڈاکٹر آمنہ کو لندن پہنچایا جائے اور خود بے شمار خطرات مول لے کر دوبارہ پاکستان آ جائے۔ وہ خطرناک عورت نئے حکمرانوں اور ان کی پارٹی لیڈر دردانہ بیگم کو معلوم نہیں کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے اسمبلی میں جانے سے روکے گی اور خفیہ ہاتھ کی بنائی ہوئی حکومت کو ساری دنیا میں مذاق بنا دے گی۔ دردانہ نے پوچھا، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ بولا، لچک پیدا کرو، مراد کو جیل سے نکال کر تبانی کو فی الحال ٹھنڈا کرو، اس کے بعد ہم اسے دام میں لا کر پوچھیں گے کہ وہ حمزہ اور راجہ کا انجام کیوں بھول گئی تھی۔ رابطہ ختم ہونے پر دردانہ نے کہا، تبانی سے کہہ دو 3 دن کے اندر مراد اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔